بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں KPK کے ایک دور دراز گاؤں بکوٹ شریف کی بات کریں گے۔ یہاں پہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور کیونکہ ایک تو میرا گاؤں ہے اور دوسری بات یہاں پہ خاص بات جو یہ ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ہاسپٹل میں موجود ہوں اور ہاسپٹل میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہاں سے عرصہ دراز سے یہاں پہ ایک سرکاری ہسپتال ہے، لیکن جب سے ہاسپٹل بنا ہے خوبصورت بلڈنگ وہاں پہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ڈاکٹر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی سہولت عوام کو نہیں ملتی، اور اگر خاص کر کے کوئی بیمار ہو جائے اور اس کو دور دراز ریفر کر دیا جاتا ہے، یا تو اس کو مظفر آباد ریفر کر دیا جاتا ہے، یا تو راولپنڈی، یا تو ایبٹ آباد، یا تو مری، اسلام آباد یہاں پہ ریفر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کی جاتے جاتے بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، ایمرجنسی کی سہولت نہیں ہوتی، تو مریض جائیں اور جائیں کہاں، ان کے لیے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو دور دراز جاتے ہوئے کئی ڈیتھ بھی یہاں پہ ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں کہ ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی ہے یہاں پہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں نصیر اعظم قریشی صاحب، ان کی طرف سے ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور آپ نام دیکھ سکتے ہیں کہ خانم جان ہاسپٹل ہے یہاں پہ، اور اس میں جو ہے آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ، گائنیکالوجسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، اور یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ، ECG، کلینکل لیبارٹریز، یہاں پہ ہر طرح کی سہولت یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں MBBS ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہیں ہر وقت، یعنی کہ 24 گھنٹے ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے۔ لیڈی ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میل ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ 24 گھنٹے سروس یہاں پہ، آپ بہت سے دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے علاج کے لیے علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کہ یہاں کے عوام بھی بڑی خوش ہے کہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر موجود ہیں، کیونکہ ایک سرکاری ہسپتال ہونے کے باوجود جو ہے یہاں پہ ڈاکٹر وہاں پہ نہیں تھے، لیکن یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہاں پہ ایک بہترین اور کوالیفائڈ ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ابھی جو ہے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کریں گے جنہوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی ہے اس کی ہاسپٹل کی، ہسپتال کی، نصیر اعظم صاحب، ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے ان کے خیال آیا کہ یہاں پہ اتنے عرصے سے ڈاکٹر نہیں تھا، تو آپ یہاں پہ ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ بکوٹ کے اس ایبٹ آباد KPK کے اس دور دراز گاؤں میں یہاں پہ آپ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، اور یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے کس مرض کے ہیں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ جی، یہاں پہ زیادہ تر ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں، یعنی ہائی بلڈ پریشر کے مریض بہت زیادہ ہیں، اور ڈائبٹیز کے ہیں، شوگر کے مریض بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، تو یہ اس کا کچھ ڈائریکٹلی آپ ویڈیو کے ذریعے، آپ اس چینل کے ذریعے ایک علاج بتا دیں تاکہ عوام اس چیز سے پرہیز کرے اور تاکہ یہ مرض کم ہو سکیں، کوئی ایک چیز بتا دیکھیں، زیادہ تر لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے نا، صحیح، ٹھیک ہے، ان کو فالو اپ کیا جائے۔ باقی جو ہے مطلب ایکسرسائز ہوتی ہے جیسے کہ، اس کے علاوہ ڈائٹ میں سوڈیم تھوڑا سا کم کریں، سالٹ وغیرہ، اور ساتھ یہ کہ میڈیسن جو پرسکرائب ہوتی ہیں ان کو وہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیسی لینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ بھی ٹائم پہ لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور عوام کا کیا رد عمل ہے؟ عوام مطلب ہر دوسرا بندہ یہی مجھے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے جانا نہیں ہے، آپ نے ادھر رہنا ہے، ادھر اسٹے کرنا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، یہاں سے بہت دور جاتے ہیں ہم علاج کے لیے، تو بہت مشکلات ہیں لوگوں کو، مجھے ایسے لگا ہے نا۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ عوام جو ہے خود یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ نے جانا نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل ہے، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے عوام جو ہے ان کے آنے سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ ابھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نصیر اعظم قریشی صاحب سے، ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ مطلب آپ نے کیوں یہاں پہ ہاسپٹل لے کے، کیا وجہ تھی۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے ایک KPK ایبٹ آباد کے اتنے دور دراز گاؤں میں آپ تشریف لائے اور آپ اس ہاسپٹل کو دیکھنے کے لیے آئے کہ یہاں پہ کیا کیا سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ۔ نصیر اعظم صاحب، آپ نے یہاں پہ ہاسپٹل کی بنیاد تو رکھی، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا سوچ کے آپ نے یہاں پہ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی؟ عتیق بھائی، یہ میرا گاؤں ہے، میں اس مٹی کا بیٹا ہوں، یہیں پہ میں پلا بڑا، یہیں اسکولوں میں پڑھا، تو زندگی کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد یہاں پہ ایک چیز کی مجھے کمی محسوس ہوئی
کہ یہاں پہ ہاسپٹل تو ایک سرکاری موجود ہے، کافی عرصے سے موجود ہے، لیکن کبھی بھی وہاں پہ کوئی ہم نے MBBS ڈاکٹرز نہیں دیکھے. تو جو لوگ، ایک بڑی آبادی ہے تقریباً اس گاؤں کی 25,000 کے قریب آبادی ہے، اور آس پاس کے تقریباً 15 سے 20 گاؤں اس گاؤں کے ساتھ اٹیچ ہیں. صحیح. لیکن کسی بھی گاؤں میں میڈیکل کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں. صحیح. تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ کسی کو سٹروک ہوا، کسی پیشنٹ کو ایبٹ آباد، مظفر آباد یا راولپنڈی پہنچتے پہنچتے رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل بالکل ایسے ہی. اور بڑی درد بھری سٹوری ہے کہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں جو زچگی کے دوران رستے میں جاتے ہوئے ان کی ڈیلیوری ہوئی گاڑی میں، یا پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرا یہ خواب تھا کہ میں اپنے گاؤں میں اس طرح کی کوئی فیسلٹی سٹارٹ کروں جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو اور ہم کچھ کر سکیں، اپنی جو پارٹیسپیشن کر سکیں سوسائٹی کے لیے. اچھا نصیر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ مشکلات تو آپ کو آئی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہ ایک تو KPK کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے، اور اتنے عرصے سے اگر ڈاکٹر یہاں پہ موجود نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، اور آپ نے اتنا مشکل فیصلہ آپ نے یہاں پہ کیا، تو مشکلات تو بہت سی آئی ہوں گی آپ کے راستے میں. جی، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جہاں پہ آبسٹیکل نہ ہو، تو ہم نے ان آبسٹیکل کو عبور کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اتنا آسان کام ہوتا تو پہلے کوئی کر چکا ہوتا. تو سب سے بڑی مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو یہاں پہ لانا اور اس کو سٹے کروانا یہاں پہ. تو اس میں کافی مشکلات ہمیں آئیں. ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک MBBS ڈاکٹر ہیں اور ایک لیڈی ڈاکٹر اویلیبل ہیں. ECG الٹرا ساؤنڈ جیسے آپ نے بتایا وہ بھی اویلیبل ہے، اور کلینکل لیب جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو یہ ہمارا پہلا قدم ہے. صحیح. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس ہاسپٹل کو اس گاؤں کا، بلکہ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں، اس کا ایک ماڈل ہاسپٹل بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، بہت سے لوگ جب مشکل آتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو ہی. تو کیا آپ بھی کچھ ایسا ارادہ ہے یا آپ ثابت قدم رہنے کا ارادہ ہے؟ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہمیں تعاون حاصل رہا اپنے گاؤں کے لوگوں کا اور آس پاس کے لوگوں کا، جو مجھے یقین ہے کہ رہے گا، کیونکہ یہ ان کی بھلائی کے لیے ہے. رمضان شریف سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور 4 ہم سٹروک کے پیشنٹس جو پہلے ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی کسی بڑے ہسپتال تک پہنچتے، ہم نے ان کو فرسٹ ایڈ دی، اسٹیبل کیا، اور ان کی لائف سیونگ ہوئی. تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کس طرح کے ٹیسٹ یہاں پہ کیے جاتے ہیں؟ کلینکل ٹیسٹ تمام طرح کے اویلیبل ہیں. ECG ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے. تو اس کے علاوہ ہم ایکس رے لے کے آئیں گے مزید. ہماری یہ ایک ٹمپریری سیٹ اپ ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اور یہاں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو بکوٹ کے نوجوان ہیں، یہ ان کا ہاسپٹل ہے، یہ ان کا خواب تھا، ہم نے مل کے اس کو بنایا ہے. ان کی سپورٹ مجھے حاصل ہے. ابھی یہ اسلام عباسی صاحب ہیں، تو ان کے گھر میں یہ عارضی ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے، اور اس ہاسپٹل کی بلڈنگ بن رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک دو مہینوں میں ہم اس بلڈنگ میں شفٹ ہو جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں پھر سموتھ بھی ہو جائیں گی اور پراپر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. عوام کا رد عمل، لوگوں کا رد عمل کیسا ہے؟ کوئی اپریسیشن ملتی ہے یا کہ کوئی بہت سے روڑے اٹکانے کی بھی کوشش ہوتی ہے؟ تو عوام کا، ویسے عام لوگوں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ فیڈ بیک اچھا کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے تو ضروری ہوتا ہے، لیکن فیڈ بیک ہمیں میٹر نہیں کرتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن اوور آل لوگ بہت خوش ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف جائیں اور ان کو سروسز پرووائڈ کریں. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ ابھی چونکہ نیا سیٹ اپ ہے تو 15 سے 20 پیشنٹ ہمارے ڈیلی آتے ہیں. 15 سے 20 پیشنٹ ڈیلی؟ جی. اسی گاؤں سے ہیں یا کوئی تھوڑے دور دراز کے جو گاؤں ہیں، اس سے ہٹ کے بکوٹ کے جو تھوڑا سا دور دراز گاؤں، وہاں سے بھی کچھ آتے ہیں؟ جی، یہاں سے بھی آتے ہیں اور دور دراز سے بھی آتے ہیں، اور ابھی جو لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے تو ہمارا پیشنٹ فلو ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے. جی. چلیے، تو بہت اچھی بات ہے. اور یہاں پہ آپ کے پاس اسٹاف تقریباً کتنا ہے؟
اسٹاف میرے پاس اس وقت 6 کا اسٹاف اویلیبل ہے. MBBS ڈاکٹر ہیں اس کے علاوہ اور لیڈی ڈاکٹر ہیں. ویری گڈ, چلیں بہت شکریہ جی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نصیر صاحب سے ہم نے بات کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے مشکلات تو آتی ہیں اور مشکلات کا ہم نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا ہے اور ڈٹ کے کرنا بھی چاہیے. ان کے پاس جو اسٹاف ہے ماشاءاللہ اچھا کوالیفائڈ اسٹاف بھی ہے, تو یہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, کیونکہ یہ ان کی ترقی نہیں بلکہ ایک یہ جو بکوٹ ہے, بکوٹ کی ترقی ہے. ہم سب کو مل کے جو ہے نصیر اعظم صاحب کا ساتھ دینا چاہیے, اور ساتھ دے کے اس سینس میں کہ کاروبار کے حساب سے نہیں بلکہ ایک جو جان بچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, زندگیاں بچانے کے لیے. اور خاص بات ان کی میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے یہ سوچ کے یہاں پہ نہیں بیٹھنا کہ ہم نے دوائیاں بیچنی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عام دوائیاں تو ہر ایک بندہ لکھ کے دے دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی کی زندگی بچانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ان کی ہے, بہت اچھی سوچ ان کی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.